بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں سب کی خدمت میں سلام بھی عرض کرتا ہوں اور اللہ کے حضور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آپ کی زندگیوں میں خوشیاں بھر دے۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ مشکل انتہائی گمبھیر حالات سے گزر رہا ہے اور ہر طبقہ فکر کے لوگ جو ہیں پریشانی کے عالم میں ہیں۔ مہنگائی بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے، ملک کے اوپر قرضوں کا بوجھ بھی بہت ہے، اور ادھر سے بدقسمتی سے یہ ہے کہ اس وقت ایک جماعت واحد ایک طرف کھڑی ہے جس کے نزدیک تنقید کرنا، ملک کو سامنے غلط بیانی کرنا اور ایسی باتیں کرنا جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ لیڈر وہی لوگ بنتے ہیں جو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے مستقبل کا پرواہ نہیں کرتے۔ وہ لوگ ملک اور قوم کے متعلق سوچتے ہیں۔ آج سے تقریباً 3.5 ماہ پہلے جب پی ڈی ایم حکومت لینے جا رہی تھی تو ہمیں نہیں پتہ تھا کہ عمران خان صاحب نے $20,000 کا قرضہ لے چکے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ انہوں نے کسی قسم کے گیس کی درآمد کا کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا۔ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ مشکل ترین حالات سے ملک گزر رہا ہے اور IMF کا معاہدہ بھی نہیں ہو رہا۔ یہ ساری باتیں ہمیں پتہ تھیں۔ ہمارے قائدین ایک ایک بات کو جانتے تھے، لیکن سوال تو یہ تھا کہ ہم اپنی سیاست کو پریفر کرتے، پرائرٹی دیتے، یا ملک کے مفادات کو پرائرٹی دیتے۔ ہم نے اپنی سیاست کی پرواہ نہیں کی، اگرچہ میں سمجھتا ہوں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے کہ حکومت کے آنے کے بعد ہمیں سیاسی طور پر نقصان پہنچا ہے، فائدہ نہیں پہنچا، لیکن یہ نقصان ہم نے اس لیے قبول کر لیا، اس لیے برداشت کر لیا کہ چلے یار ہماری ذات کو کوئی نقصان کی بات ہے کہ آپ نے 4 سالوں میں ایک منصوبہ پاکستان میں نہ شروع کیا نہ بنایا، کوئی وعدہ اپنا پورا نہیں کیا، اور پھر آج بھی کھل مکھل تنقید کرتے ہیں۔ یہ بات مناسب نہیں۔ اب دیکھیں، آپ کے خلاف تو ساری چیزیں ثابت ہوتی جا رہی ہیں۔ معلم جبہ کا کیس آپ کے سامنے ہے، یہ جو آپ نے وہاں پر پشاور میں میٹرو چلائی وہ آپ کے سامنے ہے، شوگر اسکینڈل آپ کے سامنے ہے، گندم اسکینڈل آپ کے سامنے ہے، دوائیوں میں شروع ہی میں جو اس کی قیمتیں بڑھا دیں گی وہ بھی آپ کے سامنے ہے، پوری قوم کے سامنے ہے، لیکن آپ کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اور پھر بدقسمتی یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو غدار کہتے ہیں، ان لوگوں کو چور کہتے ہیں جن کے خلاف آج دن تک 1 روپیہ کی آپ ثابت نہیں کر سکے۔ دیکھیے، 4.25 سال آپ کی حکومت رہی، FIA آپ کی تھی، نیب آپ کی تھی، یار ان کے خلاف کوئی 1 روپیہ کی کرپشن بھی آپ ثابت کر سکیں۔ دیکھیں، یہ ایک مسلمان قوم ہے، پاکستان ایک اسلامی ملک ہے۔ ہمیں اگر یہ کہتے ہیں ہم کہ ہم اسلامی ملک ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنا ہوگا۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ بتائیں کہ اللہ کے نزدیک کون سا پسندیدہ انسان ہوتا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ جس کا اخلاق بہتر ہوگا، جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی شخص کو نقصان نہیں پہنچے گا، وہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ شخص ہوگا۔ آپ روزانہ لوگوں کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ جوڈیشری کی طرف سے معمولی سا فیصلہ بھی آپ کے خلاف آ جائے، آپ زمین و آسمان کے کعبے ملا دیتے ہیں۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کو آپ اس طرح گھسیٹ کر حکومت کی مدد کے لیے آپ بلانا چاہتے تھے کہ جس طرح وہ بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے، یار کوئی خدا کا خوف کرو، اس ملک کو چلنے دو۔ میں یقین کریں کہ ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں کہ ہم کہاں بیٹھے، اپوزیشن میں ہوں، گورنمنٹ میں ہوں،
آپ نے تو قوم کی خدمت کرنی ہے، جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ جو ہمارے پاس میں ہوگا وہ کرتے رہیں گے، لیکن اس قوم پر تو رحم کھاؤ۔ اس نئی نسل کو آپ کیا سبق سکھا رہے ہیں؟ سارا دن آپ غلط بیانی سے کام کرتے ہیں، ٹیلی ویژن پر آ کے اس قوم کے سامنے بیان کرتے ہیں، لیکن ایک چیز میں آپ کی تسلیم کرتا ہوں کہ جھوٹ کو سچ ثابت کرنا یہ آپ کا کمال ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اچھوں کو برا ثابت کرنا دنیا کی پرانی عادت ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا را ملک اور قوم کا سوچیں۔ اب یہ جو ابھی آپ کا جو یہ کیس اس کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فنڈنگ کیس پڑا ہوا ہے، آپ 8 سال سے کیوں سٹے لے رہے ہیں؟ کیوں فیصلہ نہیں ہونے دیتے؟ کیوں قوم کے سامنے حقائق نہیں آنے دیتے؟ معلوم جبا کیس پہ آپ نے وہاں پر سٹے لیا ہوا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ ایک قومی لیڈر بنتے ہیں تو پھر قومی لیڈر بن کے دکھائیں، اپنے عمل سے بن کے دکھائیں، اپنے کردار سے بن کے دکھائیں۔ اور اس قوم سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ خدا را آپ بھی کچھ سوچیں، آپ بھی اپنے لیے منتخب کریں کہ کون سا راستہ ٹھیک ہے اور کون سا راستہ غلط ہے۔ دیکھیں، قوم سے ایک سوال کرتا ہوں کہ 2013 سے لے کر 18 تک نواز شریف صاحب کی حکومت رہی، کیا آپ اچھی زندگی نہیں گزار رہے تھے؟ کیا اس قدر مہنگائی تھی ملک کے اندر؟ کیا بیرونی قرضے اتنے ہی تھے جتنے آج ہیں؟ کیا گیس، بجلی اور اس کی ملک میں شارٹیج تھی؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے نواز شریف صاحب کے 5 سالوں کو ایک طرف رکھنا ہے اور اس کے 3.25 سالوں کو ایک طرف رکھنا ہے۔ ان کو ترازو میں تول لیں، جو بھی آپ کو پڑھنا بھاری نظر آئے اس کا ساتھ دیں، حق کا ساتھ دیں، جھوٹ کا ساتھ نہ دیں۔ اگر قوم، ویسے بھی علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اگر عمران خان صاحب کو آپ کی حالت بدلنے کا کوئی خیال نہیں ہے تو آپ اپنی حالت خود بدلنے کا خیال تو کریں۔ اس وقت یقین کریں کہ دل خون کے آنسو روتا ہے، کیونکہ یا تو وہ لوگ جو باہر بیٹھے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ گورنمنٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ میں تو چونکہ ایک عرصہ دراز گورنمنٹ کا حصہ رہ چکا ہوں، مجھے تو ایک ایک بات کا علم ہے۔ اب دیکھیں نا، وہ یہ جو بحث چل رہی تھی عدالت عظمیٰ کے اندر بھی، ہم آنریبل ججز کا بہت احترام کرتے ہیں، ہم ان پر تو کوئی بات کر نہیں سکتے، لیکن ان کے فیصلے پر ضرور بات کر سکتے ہیں۔ یہ تو وہی سوال تھا کہ کیا پریزیڈنٹ پاورفل ہے یا پارلیمانی پارٹی پاورفل ہے؟ تو یہ اس سوال کا جواب آج دن تک کسی کو نہیں مل سکا کہ کیا مرغی پہلے آئی تھی یا انڈا پہلے آیا تھا۔ بڑی ایک واضح سی بات ہے کہ اختیارات ہمیشہ پریزیڈنٹ کے پاس ہوتے ہیں، جو پارٹی کا بانی ہوتا ہے۔ اب قائد اعظم صاحب مسلم لیگ کے بانی تھے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب پیپلز پارٹی کے بانی تھے، نواز شریف صاحب نون کے بانی ہیں، عمران خان صاحب اپنے پی ٹی آئی کے بانی ہیں۔ تو فیصلے ان کے چلیں گے یا کسی اور کے چلیں گے؟ اب پی ٹی آئی کے اندر فیصلے عمران خان صاحب کے چلتے ہیں یا کسی اور کے چلتے ہیں؟ نواز شریف صاحب کی اس میں نواز شریف صاحب کے فیصلے چلتے ہیں یا کسی اور کے چلتے ہیں؟ یہ تو بڑا سیدھا سادہ سا سوال تھا اور اس کا بڑا سیدھا سادہ جواب تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کیوں ایسا ہو گیا۔ بہرحال اب تو اللہ تعالیٰ کے حضور یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس ملک کے بہتری کے لیے کچھ اقدامات ہو جائیں، یہ ملک ان کرائسس سے باہر نکل جائے، ہم ڈیفالٹ ہونے سے بچ جائیں، ہم دنیا کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ وہ ملک جو آج سے 5 سال پہلے ہمارے قائدین کہتے تھے کہ انشاءاللہ پاکستان کو دنیا کا ایک عظیم ملک بنانے جا رہے ہیں، ایٹمی ملک تو بنا دیا، اب معاشی ملک بھی بنانے جا رہے ہیں، آج اس ملک کی حالت کیا ہے؟ آپ کو یہ نہیں سوچتے کہ انہوں نے 70 سال میں کتنے قرضے لیے اور آپ نے 4 سالوں میں کتنے قرضے لے لیے؟ کیا یہ آپ کو معلوم نہیں؟ کیا آپ کو یہ نہیں معلوم کہ 2013 میں جو یہ ہماری قیمتیں تھیں یہ کیا تھی اور آج کیا ہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب، زندگی بہت عارضی چیز ہے، زندگی کسی سے وفا نہیں کرتی، اور یہ بھی ایک قدرت کا اصول ہے کہ ہمیشہ
حق اور سچ جھوٹ پہ غالب آتے ہیں، اور یہ انشاءاللہ ہو کے رہے گا۔ اس ملک کو مسلم لیگ ہی نے بنایا تھا، اور اس ملک کو مسلم لیگ ہی جو ہے ایک ترقی یافتہ ملک بنا دے گی۔ میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ اللہ آپ کو ایک سیدھا راستہ ہمارے سمیت، ہم بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں آپ سمیت سیدھا راستہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور خدا را وہ شخص جس کا نام نواز شریف ہے، وہ شخص جس کا نام شہباز شریف ہے، ان کے کرداروں پر انگلیاں مت رکھے، مریم نواز کے کردار پر انگلی مت رکھے، حمزہ شہباز کے کردار پر انگلی نہ رکھے، نون کے کردار پر انگلی نہ رکھیں۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک، قوم اور اپنے عوام کے لیے زندگیوں کو بہتری لانے کے دن رات کام کیے ہیں۔ ہم راتوں کو جاگے ہیں، ہم دنوں کو میں سفر کرتے تھے، راتوں کو بیٹھ کے فائلیں نکالتے تھے، تو خدا را ہمیں آپ پر یہ الزام نہ لگائیں۔ بہت بہت شکریہ۔